السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے درس میں یہ بیان کیا گیا کہ الحکم یعنی فیصلہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس پر دلیلیں بھی پیش کی گئیں، لہذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان اور جلیل القدر نام الحکم ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے اس نام الحکم کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم نے اللہ کے نام الحکم کے معانی میں جو ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکم ہیں، یعنی وہ حاکم ہے جو حکم کرتا ہے اور اس کے حکم کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں جو بھی حکم یا فیصلہ کرتا ہے خود اپنے ارادے اور مشیت سے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق کرتا ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی مشیت اور ارادے کا اس کے اندر انٹرفیئر نہیں ہوتا، کسی اور کا علم، حکمت اور ارادہ اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے میں دخل انداز نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ جس طرح سے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے اندر، اپنے اس فعل کے اندر کہ وہ حکم ہے، حکم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، تنہا اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین الحکم ہیں، یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا اور قطعی ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ اور عمل کے مطابق بدلہ دینے والا ہے، اور اس کے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو انعام دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس جزا اور سزا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان دنیا میں بھی عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ علم، حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ الحکم ہے،
یعنی وہ کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم اور بے انصافی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کرے گا. یعنی نہ دنیا میں وہ فیصلہ کرنے میں کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ آخرت میں فیصلہ کرنے میں، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے میں کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، بے انصافی کرے گا. ایسا اللہ رب العالمین نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. وہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا دے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے. اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا. اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے پھر بھی اس کو سزا دے، اس کے ناکردہ گناہ پر سزا دے. ایسا نہیں ہوتا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حکومت ہو یا عدالت ہو، جج ہو، قاضی ہو، چونکہ علم و حکمت اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے، ظاہری شواہد کی بنیاد پر، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناانصافی باضابطہ کی جاتی ہے، گنہگار کو سزا نہیں ملتی ہے، جو بے قصور ہوتا ہے اس کو سزا دے دی جاتی ہے، گنہگار کو جتنی سزا ہونی چاہیے اتنی سزا نہیں دی جاتی ہے، کسی کے گناہ کے بدلے میں کسی اور کو سزا دے دی جاتی ہے. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اور ایسا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے ججز ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے قاضی ہوتے ہیں، یا حکومت کا عملہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، جب قیامت کے دن اپنی عدالت قائم کرے گا تو وہ عدل اور انصاف پر قائم ہوگی عدالت. اللہ کا محکمہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا عین عدل اور انصاف کے قرین ہوگا، مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے گا. قیامت کے دن جس کا بھی حق مارا گیا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین اس کا حق دلا کر رہے گا. کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے حق سے محروم نہیں کرے گا. کسی کو بھی جو بھی حقدار ہوگا اس کو اس کا حق اللہ کے حکم سے، اس کے فیصلے سے ملے گا. کسی بھی حقدار کو اس کا حق پہنچائے بغیر اللہ نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ الحکم ہے، اس کے معنی میں یہ بھی داخل ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ الحکم ہے، یعنی وہ اپنی تدبیر میں، تقدیر میں اور تشریع میں سراپا عدل اور حکمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے تمام مخلوقات کی، اپنے تمام بندوں کی، تو اس میں اس نے عدل اور انصاف سے کام لیا ہے اور کوئی ظلم، زیادتی اور ناانصافی نہیں کی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو تدبیر کر رہا ہے، اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور تمام مخلوقات کے معاملات کو اللہ رب العالمین سنبھال رہا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کوئی ناحق فیصلہ نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو شریعت بنائی ہے، جو دین نازل کیا ہے، جو اسلامی قانون بنایا ہے، اس نے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کو نازل کر کے دنیا والوں کو، انسانیت کو جو پیغام دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو دستور دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے، تو اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر بھی کوئی ظلم، زیادتی یا بے انصافی والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حق پر اور عدل و انصاف پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں بھی، اپنی تدبیر میں بھی اور اپنی تشریع میں بھی
کیا ہے؟ علم، حکمت اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام الحکم کے معانی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنے حکمت کے مطابق، اپنے عدل اور انصاف کے قانون کے مطابق جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کے اندر راز کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، اس کا جاننے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھی جو معاملہ کرتا ہے وہ اس معاملے کا مستحق اور سزاوار ہوتا ہے، اس لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی ہر بات، اللہ رب العالمین کا ہر معاملہ کسی بھی بندے کے ساتھ وہ حق پر اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ بغیر گناہ کے اللہ رب العالمین کسی کی گرفت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس کے گناہ کے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ کسی پر اللہ رب العالمین کا اگر عتاب نازل ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، یا آخرت میں اللہ رب العالمین کسی کو عذاب جہنم کے حوالے کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر اس کے گناہ کیے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین ایسا معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسا معاملہ روا کر ہی نہیں سکتا بغیر عدل اور انصاف کے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی پر، کسی قوم کے اوپر دنیا میں عذاب بھیجا ہے، اپنے غضب کا اس کو شکار بنایا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ کا علم، حکمت اور عدل و انصاف کارگر ہے، اور وہ قوم اس کی مستحق رہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہے۔ اور آخرت میں بھی جس بندے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جہنم کو لکھ دے گا یا لکھ رکھا ہے اس نے، تو وہ بھی عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا آخرت میں بھی تو بالکل عدل اور انصاف کے مطابق کرے گا۔ جنت اسی کو دے گا جو اس کا مستحق ہوگا، جہنم اسی کو رسید کرے گا جو اس کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو بھی حکم دیا ہے، حلال و حرام کا یا خیر و شر سے متعلق جو بھی اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے، اور وہ بھی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے جو بسا اوقات بندوں کو معلوم ہوتا ہے اور بسا اوقات نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ بندے کا علم اور اس کی حکمت محدود ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا علم اور حکمت وسیع ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بر وقت انسان نہیں سمجھ پاتا ہے، نہیں جان پاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اسے علم اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا تھا، یا اس کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ یہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ ہر بندے کے بارے میں عدل انصاف پر مبنی ہوتا ہے، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، جس کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ضرور اس کے اندر بندوں کا فائدہ ہے، نفع ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے اس نے حکم دیا ہے۔ اور جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ضرور اس کے اندر بندوں کا ضرر ہے، نقصان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے۔ تو بندوں ہی کے لیے بھلائی اور برائی چھپی ہوئی ہے اللہ کے قانون حلال و حرام میں، اللہ کی تشریع میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اسی حکمت کے اوپر مبنی ہے کہ خیر ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے، شر ہے اس لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکم کے معانی کے اندر داخل ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ قرآن میں بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین
الحکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، عدل اور انصاف کے مطابق، علم و حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنی چاہت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 41 میں ہے، واللہ یحکم لا مؤقب لحکمہ وہو سریع الحساب، یعنی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی ہر حکم اور فیصلے کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، پس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لے کر آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ چند ایک دلیلیں ہیں قرآن مجید سے جو اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین الحکم ہے، وہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ اس کے علم، حکمت اور عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے حکم اور فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکم پر ایمان رکھنے کے کیا تقاضے ہیں۔ بندوں کو جب وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ الحکم ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس نام کے، اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہونے چاہیے، کیا تقاضے بنتے ہیں، اور ہمارے کیا اعمال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکم پر اور اس کے تمام ناموں پر، تمام اسماء حسنہ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد کرنے، انہیں شمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ان ناموں کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں، اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جنت حاصل ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 میں ایک کم 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، ہم سب کا داخلہ جنت میں کرے، اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔